مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی ہماری نشست میں ہم نے جہاں پر اپنی گفتگو روکی تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے جو اپنے محبوب سے وصال کا، اس سے ملاقات کا یا اس کے فضل و کرم کا خواہش مند ہے، اس کی توجہ کا خواہش مند ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھے۔ چارہ آں باشد کہ خود را بن گریم، تدبیر یہ ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں۔ در خرے آنیم و یا نادر خریم، ہم اس کے لائق بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم اس بارگاہ میں باریاب ہونا چاہتے ہیں تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس بارگاہ میں باریاب ہو سکیں یا ان کے محبوب بن سکیں، ان کے فضل و کرم کے حقدار بن سکیں؟ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ آپ بیان کرتے ہوئے آگے بیان کریں گے کہ ترقی کرنے کے لیے، روحانی مدارج حاصل کرنے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے، اور دل کی صفائی حاصل کرنے کے لیے کسی کی توجہ ضروری ہے۔ تو توجہ حاصل کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے آپ اپنے آپ کو دیکھنا کہ کیا آپ اس توجہ کے لائق ہیں یا نہیں، اور یہ دیکھنا ضروری کیوں ہے آپ بیان کریں گے۔ او جمیل استو یحب للجمال کہ جوان نو گزیدہ پیرازال، اور وہ حسین ہے، خوبصورت ہے، تو ظاہر بات ہے وہ پسند بھی خوبصورتی کو ہی کرے گا، وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کہ جوان نو گزینت پیرازال، کوئی جوان بچہ کوئی بوڑھی عورت کی طرف راغب تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک کوالٹی آپ کی ہوتی ہے، جب آپ وہ کوالٹی اپنے اندر پاتے ہیں تو اس کوالٹی والوں کو اٹریکٹ کر پاتے ہیں۔ اگر آپ اچھے لوگوں کے اچھے قریبی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اچھے بننا ہوگا۔ اب دیکھیے آپ آگے اس کی اور صراحت کریں گے۔ طیبات از بہرت کہہ لطیبین، خوب خوبی راکنت جذب یقین، پاکیزہ عورتیں کس کے لیے ہیں؟ قرآن مجید جو فرماتا ہے اس کے مطابق پاکیزہ عورتیں کس کے لیے ہیں؟ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ اچھا اچھائی کو جذب کرتا ہے، یہ بات یقینی ہے۔ اچھی چیز اچھائی کو کھینچتی ہے، بری چیز برائی کو کھینچتی ہے۔ آپ کی طرف لوگ جب اٹریکٹ ہوتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ آپ کی باتیں، آپ کے افعال، آپ کے ایکٹیویٹیز اگر ان کو پسند آتے ہیں تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، نہیں پسند آتے ہیں تو ریپلژن ہوگا۔ انگریزی میں بھی کہا جاتا ہے کہ when you expose your thoughts then the people you want and the people who need you get attracted to you۔ یہ اصول اور قاعدہ ہے۔ تو اچھے لوگ اچھے لوگوں کی طرف ہی راغب ہوں گے، برے لوگ برے لوگوں کی طرف ہی راغب ہوں گے۔ خوب خوبی را کند جذب ای بداں طیبات و طیبین بروے بخاں، اسی بات کو دوسرے الفاظ میں آپ دہرا رہے ہیں کہ اچھائی اچھائی کو جذب کرتی ہے، یہ سمجھ لو، اور طیبین اور طیبات کے حوالے سے جو آیا ہے قرآن مجید میں اس کو یاد رکھو۔ در ہراں چیزیں کہ تو ناظر شوی می کند با جنس سیر مانوی، اے مانا کو تلاش کرنے والے، مانا ڈھونڈنے والے، لفظوں سے نکل کر مانا کی زندگی میں آنے والے، ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی طرف توجہ کرنے والے، یہ بات یاد رکھ، تو جس چیز کو بھی دیکھے گا وہ اپنی ہم جنس کے ساتھ چلتی نظر آئے گی۔ فارسی میں ایک اور کہاوت ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ایک جنس جس طریقے کی ہوتی ہے وہ اسی جنس کی طرف رغبت رکھتی ہے۔ کبوتروں کی ٹکڑی اڑ رہی ہے تو اس کبوتروں کی ٹکڑی میں باز داخل نہیں ہوتا، پورے کبوتر ہی ہوتے ہیں۔
بازوں کی ٹکڑی میں باز ہی ہوتے ہیں. کوئی باز کسی کبوتروں کی ٹکڑی میں نہیں جاتا, کوئی کبوتر کسی بازوں کی ٹکڑی میں نہیں جاتا. غلطی سے چلا بھی جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد نکل جاتا ہے. جنس کی طرف ہی میلان رکھتی ہے. در جہاں ہر چیزیں جذب کرد, گرم گرمی را کشید و سرد سرد. دنیا میں ہر ایک چیز نے ایک چیز کو جذب کیا ہے, اٹریکٹ کیا ہے, اپنی طرف کھینچا ہے. گرم نے گرمی کو کھینچا ہے, سرد نے سردی کو کھینچا ہے. قسم باطلا راں می کشند, باقیاں از باقیاں ہم سر خوشند. باطل قسم باطلوں کو کھینچتی ہے. جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ہنسی مذاق دل لگی کرنے والے ہنسی مذاق دل لگی کرنے والوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اچھی باتوں کی طرف دلچسپی رکھنے والے صاف دل کے لوگ, اچھی باتیں کرنے والے اور صاف دل کے لوگوں کے پاس ہی ان کو دلچسپی ہوتی ہے. اگر آپ اچھے لوگوں کے پاس جائیں اور آپ کو ایک قسم کی اکتاہٹ گھبراہٹ ہو اور خراب قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کا دل لگے, سمجھ لیجئے آپ کیسے ہیں. اچھی باتوں سے آپ کو دلچسپی نہیں ہے, بری باتوں سے آپ کو دلچسپی ہو رہی ہے, سمجھ لیجئے آپ کیسے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے دنیا کی. باقیاں از باقیاں ہم سر خوشند. جو باقی رہنے والے ہیں وہ باقی رہنے والوں سے ہی خوش ہوتے ہیں. ناریاں مر ناریاں را جازبند, نوریاں مر نوریاں را طالبند. جہنمی لوگ جہنمیوں کو ہی کھینچتے ہیں اپنی طرف, اور جو نوری ہوتے ہیں, نوری مخلوق ہوتی ہے, وہ نوری مخلوق کو ہی اپنی طرف کھینچتی ہے. تو کھینچنے والا بھی اپنے جیسے کو کھینچ رہا ہے اور جانے والا بھی اٹریکٹ ہو کر اپنے جیسے کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ آپ کی طرف توجہ کریں, تو آپ کے لیے اچھے بننا ہوگا. صاف راہ ہم صافیاں راغب شوند, درد راہ ہم تیرگاں جاذب بوند. صاف لوگ, کرسٹل کلیئر جیسے کہتے ہیں نا, شفاف, وہ لوگ شفاف لوگوں کی طرف ہی راغب ہوں گے. پیور اور کلیئر قسم کے لوگ پیور اور کلیئر قسم کی طرف ہی راغب ہوتے ہیں. درد راہ, درد کہتے ہیں, میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا, تل چھٹ. ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں, حیدرآبادی زبان میں گدگڑا. سمجھے کوئی تیل ہے, اس کے اندر کوئی گندگی بھر گئی ہے, اس کو ایسی چھوڑ دیجئے, تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا, شفاف اوپر رہ جائے گا, تلچھٹ اس کی پوری نیچے جم جائے گی. الگ الگ ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. پانی میں بھی اکثر ہوتا ہے, کچھ کچرا اوپر آ جاتا ہے, کچھ کچرا نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے, بیچ کا پانی صاف رہ جاتا ہے. تو آپ یہ دونوں باتیں بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو کرسٹل کلیئر پانی ہے, شفاف پانی, اور ایک ہے تلچھٹ. تو صاف لوگ صاف چیز کی طرف راغب ہوتے ہیں, جو تلچھٹ ہوتا ہے, درد, بد باطن لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. گندگی بد باطن لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. اچھی باتوں میں ان کا دل بالکل نہیں لگتا, بیزار ہو جاتے ہیں. اچھے لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر بھی نہیں بیٹھ سکتے, ایک قسم کی اکتاہٹ ان کو محسوس ہونے لگتی ہے. اچھی باتیں سنیں گے فوری آگے بڑھ جائیں گے, زیادہ دیر تک وہ نہیں سن سکتے. اچھی باتیں, روحانی باتیں, دین کی مذہب کی باتیں وہ لوگ زیادہ دیر تک نہیں سن سکتے, تھوڑی دیر میں بور ہو جائیں گے. اور بیکار قسم کی باتیں, انجوائمنٹ کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہوگی. زنگ راہ ہم زنگیاں باشند یار, روم راہ با رومیاں افتاد کار. حبشی کے دوست حبشی ہوتے ہیں, رومی کا واسطہ رومیوں سے پڑتا ہے. اس کی مثال دیکھنا ہے تو آپ کبھی باہر کے کسی ملک میں چلے جائیے جہاں پر آپ کے پورے اجنبی رہتے ہیں, دوسرے ممالک کے لوگ, دوسرے تہذیب کے لوگ, دوسری زبان کے لوگ. اگر آپ ایسے کسی مقام پر چلے جائیں, کچھ عرصہ گزاریں, اس کے بعد آپ کی زبان بولنے والا, آپ کا ہم وطن, آپ کے مزاج والا جب آپ کو وہاں پر نظر آتا ہے تو آپ کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے کہ آپ کچھ وقت کے لیے اپنے وطن آ چکے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ حبشی کے دوست حبشی ہوتے ہیں, رومیوں کا واسطہ رومیوں سے ہی پڑتا ہے. اب یہ بات بتانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دل کی صفائی کی کیا اہمیت ہے. اگر آپ صاف دل والوں سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دل کی صفائی کی طرف توجہ کرنی ہوگی, دل کی آنکھ کھولنی ہوگی. چشم چوں بستی تورا جاں کندنیس,
چشم را از نور روزن صبر نیست. جب تو نے آنکھ بند کی، اب آپ بتا رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں کہ جب تو نے اپنی آنکھ بند کر لی تو تجھے بے قراری آ کے لپٹ جاتی ہے. مطلب آپ تصور کیجئے، امیجن کیجئے کہ ایک بہت اندھیرا کمرہ ہے، کہیں سے کوئی روشنی نہیں آ رہی ہے، یا آ بھی رہی ہے تو بہت تھوڑی روشنی آ رہی ہے، اور ایسے وقت پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آدھے گھنٹہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ. دیکھیے 5 منٹ 7 منٹ بڑی مشکل سے آپ بیٹھتے ہیں، کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ روشنی سے کیا تعلق؟ ایک اندھا آدمی ہے، وہ تو پوری زندگی اندھیرے میں رہتا ہے، لیکن آپ کو ایسا کیوں ہو گیا؟ بے چینی اور گھبراہٹ نے گھیر لیا آپ کو. تو آپ کہتے ہیں کہ آنکھ روشنی کا مطالبہ کرتی ہے، ورنہ بے قراری بے چینی شروع ہو جائے گی، گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، کیونکہ آنکھ روزن کے نور سے صبر نہیں کر سکتی. چشم را از نور روزن صبر نیست. روزن کہتے ہیں کہ گھر کے کسی ایک دیوار کے اوپر کہیں کوئی چھوٹا سا سوراخ ہو جائے، اس کے اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی ہو، اتنی روشنی کافی نہیں ہے آنکھ کے لیے، اس کو نظر آنا چاہیے اتنی روشنی ہو، نہیں تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. چشم چوں بستی ترا تاسے گرفت، نور چشم از نور روزن می شگفت. جب تو نے آنکھ بند کی ایسے میں تو گھبراہٹ تجھے پکڑ لیتی ہے، کیونکہ آنکھ کا نور روزن کے نور سے کھلتا ہے، وہاں سے روشنی آئے گی، آپ کی آنکھوں کو دکھائی دے گا تو آپ کی گھبراہٹ ختم ہوگی. تاس ہے تو جذب نور چشم بود، تاب پیوندد بے نور روز زود. جو تیری بے قراری ہے، بے چینی ہے، جو تجھے اس وقت حاصل ہو گئی ہے اندھیرے کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ جذب نور چشم، وہ آنکھ کے نور کو جذب کرنے والی تھی، مطلب اس کا تقاضا کرتی تھی. آنکھ میں اگر آپ کے نور ہے بھی تو جب تک روشنی آئے گی نہیں وہ نور کام نہیں کرے گا، ہر طرف اندھیرا ہے، حالانکہ آپ کی آنکھوں میں روشنی ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتا. جس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے، کتنی بھی روشنی بیرونی روشنی کے بیچ میں اس کو بٹھا دو وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس کی آنکھ میں روشنی ہے وہ بھی اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا. دونوں چاہیے، آنکھ کی روشنی بھی چاہیے، بیرونی روشنی بھی چاہیے، تب دکھائی دے گا. تابا پیوندت بے نور روز بود، تاکہ دن کی روشنی سے وہ وابستہ ہو جائے آنکھ، تب اس کی بے چینی دور ہوگی. چشم باز ارتا سے گیرت مرتورا، داں کے چشمے دل بے بستی برکشا. اگر آنکھ کھلی ہونے کے باوجود تجھے گھبراہٹ ستائے، بے قرار کرے تیرا آنکھ کا کھلا ہونا بھی تجھے. اب جس کی آنکھ کھلی ہے، روشنی سے وہ دیکھ سکتا ہے تو اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی نا، لیکن کھلی آنکھ اور روشنی کے باوجود تجھے گھبراہٹ نے آ گھیرا. آنکھ بند کرنے کے بعد، آنکھ بند کرتے ہی گھبراہٹ تجھے ہو رہی ہے، تو حالانکہ آنکھ بند کرنے کے بعد بھی آدمی روشنی سے محروم نہیں ہے. آپ دیکھیے، آنکھ بند کر کے دیکھیے، روشنی میں اگر آپ اپنی آنکھ بند کر بھی لیں گے تب بھی روشنی آپ کی آنکھوں کے اندر برابر محسوس ہوگی. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کسی مقام پہ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، ہر طرف روشنی روشنی ہے، آپ نے آنکھ بند کر لی، اب آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اچانک روشنی بند ہو گئی. آپ کو پتا چلا کہ نہیں چلا روشنی بند ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ کی تو آنکھیں بند تھی نا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کی آنکھیں تو پہلے سے ہی بند تھی، اب روشنی چلی گئی ہے، اس کا پتہ آپ کو کیسے چلا؟ پھر اچانک پھر سے روشنی آ گئی، حالانکہ آپ کی آنکھ بند ہے، آپ کو پتا چل گیا کہ روشنی آ چکی ہے. کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد بھی روشنی آپ کی آنکھوں میں جاتی ہے، اس کا احساس آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ کھلی ہوئی آنکھ اگر تجھے بے قرار کرے، روشنی ہونے کے باوجود، آنکھوں میں بینائی ہونے کے باوجود اگر یہ بے قراری تجھے ستانے لگے تو داں کے چشمے دل بے بستی برکشا، تو یہ سمجھ لو کہ تیرے دل کی آنکھ بند ہے، تو نے اپنے دل کی آنکھ بند کی ہوئی ہے، اس کو کھول لے. تقاضائے دو چشمے دل شناس، کو ہمی جو ضیائے بے خیاس. یہ سمجھ لو کہ یہ دل کی دونوں آنکھوں کا تقاضا تھا. دل کی جو آنکھیں ہیں، جیسے ظاہری آنکھیں روشنی چاہتی ہیں، دل کی آنکھ بھی روشنی چاہتی ہے. اگر وہ روشنی نہ ہوگی تو دل کی آنکھ سے بھی انسان نہیں دیکھ سکتا. جیسے ظاہری آنکھ کے لیے 2 قسم کی روشنی ضروری ہے، ایک
اندرونی روشنی جو آنکھوں کی روشنی ہے جس کو ہم بینائی کہتے ہیں، اور ایک بیرونی روشنی جس کو ہم روشنی کہتے ہیں، تو دونوں ضروری ہے۔ اسی طرح دل کی آنکھ کے لیے بھی دونوں روشنیاں ضروری ہیں، ایک تو دل کی اپنی ذاتی بینائی وہ ضروری ہے، پھر ایک نور بھی چاہیے، بیرونی نور۔ اب یہ بات ایسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی جو اس مرحلے سے نہیں گزرے، لیکن آپ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اس کو قیاس کرو ظاہری بینائی کے اوپر، تب وہ سمجھ میں آئے گا۔ اور جس طرح ظاہری بینائی جو ہے، آنکھ آپ کی روشنی کا تقاضا کرتی ہے، دل کی آنکھ اس سے زیادہ روشنی کا تقاضا کرتی ہے دیکھنے کے لیے۔ چوں فراق آن دو نور بے ثبات، تا سے آوردت کشادی چشمہات۔ جب دو ناپائیدار، بے ثبات کہتے ہیں جو پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپرری چیز ہے جس کی کوئی مضبوط ایگزسٹنس نہیں ہے، بے ثبات، تو ناپائیدار نوروں کی جدائی سے، ناپائیدار نوروں کے فراق سے تجھے بے قراری ہو جاتی ہے اور تو اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے، حالانکہ وہ دونوں نور ناپائیدار ہیں۔ تیری آنکھوں کی بینائی بھی ناپائیدار چیز ہے، اور جو باہر سے جو روشنی مل رہی ہے وہ بھی ناپائیدار ہے۔ اب یہ ناپائیدار چیزیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو انسان کو بے قراری، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو چوں فراق آن دو نور پائیدار، تا سے چوں آرد مرارا پاسدار۔ آپ کہتے ہیں کہ جب پائیدار نوروں کی جدائی ہوگی تو کیا بے قراری نہیں ہوگی، اس کا اندازہ کرو۔ اب ہم کو اس کا اندازہ اس لیے نہیں ہے، ہم اس بے چینی، اس گھبراہٹ کو محسوس اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ جیسے پیدائشی نابینا اس گھبراہٹ کا اندازہ نہیں کر پاتا۔ یہ بینا لوگوں کے لیے ہے جن کو دکھائی دیتا ہے، جن کی آنکھوں میں بھی روشنی ہے، جن کو دیکھنے کی عادت ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر سے اگر روشنی غائب ہو جائے یا ان کی بینائی غائب ہو جائے تو وہ گھبراہٹ محسوس کریں گے۔ پیدائشی اندھا گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا۔ دل کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، جو لوگ دل والے ہیں، جو دل کی روشنی والے ہیں، جو دل کی آنکھ والے ہیں، وہ اگر ان کے دل کا نور اگر چلا جاتا ہے تو وہ گھبراہٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ہم کو گھبراہٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم تو دل کے معاملے میں پیدائشی اندھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے اولیاء کرام اپنی زندگیوں میں بعض ایسے مراحل سے گزرے ہیں، گھبراہٹ نے ان کو ستایا ہے، کئی دن تک گھبراہٹ نے ان کو پکڑ لیا تھا، پریشان ہوتے تھے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ ایک ایسے صاحب کو بھی میں جانتا ہوں جو اپنے گھر سے باہر سینے پہ مارتے مارتے نکل جاتے تھے، ہش ہش کرتے ہوئے، کیا ہو رہا ہے نہیں پتا، بس کہتے ہیں کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ڈاکٹرز کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں ظاہری طور، لیکن گھبراہٹ، پریشان گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جب وہ دل کی روشنی بند ہو جاتی ہے، گھبراہٹ پکڑ لیتی ہے، پھر جب وہ روشنی آ جاتی ہے، وہ آنکھیں کھول لیتے ہیں، پھر حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ اونچ می خاند مرا من بن گرم، لائق جذبم و یابت پے کرم۔ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھے جب اپنی طرف بلاتا ہے، میرا یار، میرا محبوب، میرا رہنما جو صاحب دل ہے، وہ جب مجھے اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ میں کشش کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، باطنی طور پر میں خوبصورت ہوں یا بدصورت ہوں، میں سوچنے لگتا ہوں، غور کرنے لگتا ہوں، وہ ایسا بہترین انسان مجھے کیوں یاد کر رہا ہے۔ گر لطیف زشت را در پہ کند، تسخر باشد کے او بروے کند۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی خوبصورت کسی بدصورت کے پیچھے جائے، یا کوئی خوبصورت انسان کسی بدصورت انسان کے حسن کی تعریف کرنے لگے، بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیے، اچھا کھیلنے والا خراب کھیلنے والوں کے کھیل کی تعریف کرے، ٹیلنٹڈ آدمی ان ٹیلنٹڈ آدمی کے ٹیلنٹس کی تعریف کرے، یا پھر یوں سمجھیے کہ نیک آدمی برے آدمی کی تعریف کرے، کسی بھی اعتبار سے ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا۔ اچھا آدمی اپنے سے اور زیادہ اچھے کی تعریف کرے گا، لیکن اگر بہت اچھا انسان اگر کسی برے کی تعریف کرنے لگے، یا اس کے ٹیلنٹس کی سراہنا کرنے لگے، یا اس کی خوبصورتی کو سراہنے لگے،
تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، گر لطیف زشت را در پے کند، اگر کوئی خوبصورت بد صورت کا پیچھا کرے یا اس کی تعریف کرے، تسخرے باشد کے او بروے کند، یہ ایک قسم کا مذاق اڑانا ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تعریف کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تعریف نہیں ہوتی، بلکہ ایک طریقے کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ ایک مشاعرے میں میں تھا، بڑا اس کے مماثل واقعہ پیش آیا۔ ایک شاعر صاحب محفل میں آئے اور ایک ایسا شعر سنا دیا جس کے کوئی معنی قابل واہ واہ نہیں تھے، بس ایسے ہی تھک بندی والا شعر، پھر اس کا وزن بھی ٹوٹ رہا تھا، اور اس مشاعرے کی صدارت ایک بہت بڑے شاعر صاحب کر رہے تھے، اور اتنا بڑا معیار تھا ان کا کہ وہ کسی شاعر کے کسی شعر پر ہی واہ کہتے تھے، باقی ہر شعر کو لائٹ لیتے تھے۔ لیکن یہ شاعر صاحب آئے اور جب انہوں نے اپنا شعر سنایا، سب سے پہلے ان کی گردن اٹھی اور انہوں نے واہ کر دیا۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، بولے اچھے شاعروں کے اچھے اشعار پر تو انہوں نے واہ واہ نہیں کی، اب ایک ایسا شاعر جس کے شعر میں غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، جب اس نے شعر پڑھا تو انہوں نے واہ واہ کیوں کی؟ لیکن جو سمجھنے والے تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اصلی واہ واہ نہیں تھی، بلکہ ایک طریقے کا مذاق اڑانا تھا، کیونکہ ان کا واہ کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ کس طریقے کی واہ کر رہے ہیں۔ واہ کیا شعر ہے، واہ، یہ ایک قسم کا طنزیہ انداز۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب بہت بڑی منزل پر فائز انسان جب کسی ایسے چھوٹے آدمی کی تعریف کرتا ہے تو عام طور پر وہ مذاق اڑانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب میرا محبوب جو اتنا بڑا ہے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کہیں یہ مذاق تو نہیں ہے؟ کہ ببینم روئے خدرا اے عجب، تاچ رنگم ہم چوروزم یا چشب، نقش جانے خیش می جستم بسے، ہیچ می ننمود نقشم از کسے۔ تعجب ہے، میں جب بھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں تو حقیقت میں کب دیکھتا ہوں اصلی چہرہ؟ نہیں دیکھتا، مجھے دکھائی نہیں دیتا اپنا اصلی چہرہ، جو میں یہ کہہ سکوں کہ میں کس رنگ کا ہوں، میں کیسا ہوں، میں دن کی طرح ہوں یا رات کی طرح ہوں، نور والا ہوں یا اندھیرے والا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ جیسے دیکھنا چاہیے میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ نقش جانے خیش می جستم بسے، میں اپنی جان کا نقش بہت تلاش کرتا رہا کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں۔ ہیچ می ننمود نقشم از کسے، لیکن میرا نقش کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہوا، کسی سے رونما نہیں ہوا۔ حقیقت حال میری ظاہر نہیں ہو سکی، نہ دوسرے مجھے کیا سمجھیں گے، میں خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا کہ میں کیسا ہوں، کیونکہ یہ باطن کی بات ہے، باطن دکھائی دیتا نہیں ہے۔ گفتم آخر آئینہ از بہر چیست، تاب دانت ہر کسے کے جن سے کیست۔ گفتم آخر آئینہ از بہر چیست، تاب دانت ہر کسے کے جن سے کیست۔ تو میں نے کہا آخر آئینہ کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے نا، ظاہری شکل و صورت دیکھنے کے لیے ظاہری آئینے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اب مجھے اپنی باطنی شکل و صورت دیکھنا ہے تو مجھے باطنی آئینے کے پاس ہی جانا ہوگا، تاکہ انسان یہ جان سکے کہ وہ کس طریقے کا ہے، کس جنس کا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ممکن ہے، کس طریقے کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ممکن ہے۔ اس کے لیے دیکھنے کے لیے جانا پڑے گا باطنی آئینے کی طرف۔ آئینے آہن برائے پوست ہاست، آئینے سیمائے جاں سنگی بہاست۔ یہ جو لوہے سے بنا ہوا آئینہ ہوتا ہے جو ہم دیواروں پہ لگاتے ہیں، یہ تو جسموں کے لیے ہے، چہرہ دکھاتا ہے، ناک آنکھ دکھاتا ہے، رنگ دکھاتا ہے، دھبے دکھاتا ہے، لیکن جو جان کا آئینہ ہے، جو جان کے چہرے کو دکھانے والا آئینہ ہے، وہ تو بہت قیمتی ہوتا ہے۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ بازار میں ملتا نہیں ہے۔ آئینے جاں نیست الا روئے یار، روئے آں یارے کے باشد زاندیار۔ اور یہ جو جان کا آئینہ ہے جو ہم بازاروں میں جا کے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بازار میں ملتا نہیں ہے، وہ تو میرے یار کے چہرے کو کہتے ہیں، اس کی ذات کو کہتے ہیں، اس سے مجھے اپنا اصلی چہرہ دکھائی دیتا ہے۔
جب تک میں اس کے سامنے ہوتا ہوں مجھے پتا چلتا ہے کہ میں کیسا ہوں، جب میں اس سے دور ہو جاتا ہوں اپنے آپ سے اندھا ہو جاتا ہوں، مجھے پتا نہیں چلتا۔ روئے آ یارے کے باشد زاں دیار، کیونکہ اس یار کا چہرہ اس دنیا کا نہیں ہے، اس دنیا کا ہے، اسی لیے دکھائی دیتا ہے۔ میرا عکس مجھے، باطنی عکس اگر مجھے دیکھنا ہوگا تو مجھے اپنے یار کے پاس جانا ہوگا، اس کے پاس جائیں گے تو میری اچھائیاں برائیاں جو بھی ہیں میرے سامنے آئیں گی۔ آپ دنیاوی آئینے کے پاس جا کر کھڑے رہ کر آپ اپنی باطنی برائیاں دیکھنے کی کوشش کریں گے، کبھی نہیں ہو سکے گا، بلکہ وہ تو دکھا ہی نہیں سکتا باطنی برائیاں، چھپی ہوئی خرابیوں کو، بلکہ آپ کا نفس، آپ کا شیطان چونکہ حاوی ہے، وہ تو نظر آنے والی برائیوں کو بھی آپ کے خرابیوں کو چھپا دیتے ہیں، وہ تو آپ کے اچھائیوں کو ہی ظاہر کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر برباد ہو جائیں۔ آپ کے برائیوں کو، آپ کی خرابیوں کو ظاہر کرنے والا صرف آپ کے یار کا آئینہ ہوتا ہے جو آپ کا رہنما ہے، وہی آپ کی خرابیوں کو آپ کے سامنے لائے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اسی کی روشنی میں، اسی کی کہی ہوئی باتوں کو لے کر آپ اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے پاس بھی جا کر اپنی اچھائیاں ہی دیکھنا چاہتے ہیں، برائیاں ہی نہیں دیکھنا چاہتے، تو پھر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کام تو آپ کا نفس، وہ تو آپ کا شیطان بھی کر رہا ہے، یار کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے اچھائیاں دیکھنے کے لیے؟ گفت میں دل آئینے کلی بجو، رو بے دریا کار برنایت زجو۔ تو میں نے کہا اپنے آپ سے کہ اے میرے دل، اب وقت آ گیا ہے کہ اب ایک مکمل آئینہ تلاش کر، شیخ کامل کو تلاش کر، آئینہ کلی، ایک ایسا پرفیکٹ شیخ تجھے مل جائے جو تیری ہر چیز کو تیرے سامنے کھول کر دکھا دے، اس کو تلاش کرنا ہوگا، وہ ایسے ملتا نہیں ہے۔ گفت میں دل آئینہ کلی بجو، رو بے دریا کار برنایت زجو، اس کے لیے تجھے دریا پر جانا ہوگا، نہر سے کام نہیں چلے گا۔ چھوٹی موٹی نہر یہ کام نہیں کرے گی، دریا پر جانا ہوگا۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کافی پرانی بات ہے، میں نے کسی کے کلام میں پڑھا تھا، غالباً شکیل بدایونی کا ہے۔ نظر نواز نظاروں میں جی نہیں لگتا، وہ کیا گئے کہ بہاروں میں جی نہیں لگتا، شب فراق کو اے چاند آ کے چمکا دے، نظر اداس ہے تاروں میں جی نہیں لگتا۔ اور جن کو روشنی چاہیے ہوتی ہے رات میں، وہ تاروں کی روشنی لے کر کیا کریں گے؟ تاروں کی روشنی کیا ان کو راستہ دکھا سکتی ہے؟ صرف وہ تو ڈائریکشن بتا سکتی ہے، کہ وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کو پتا ہے کہ کون سے ڈائریکشن میں تارے کتنے ہوتے ہیں، روشنی نہیں دے سکتی تاروں کی روشنی۔ تو ایسے لوگوں کا جو روشنی کے سہارے جینا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ تاروں کی روشنی سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کو تو چاند کی روشنی ہی چاہیے۔ زی طلب بندہ بے کوئے تو رسید، درد مریم را بے خرما بن کشید۔ اس طلب کی وجہ سے تیرا خادم تیرے کوچے میں پہنچا ہے۔ تیرے کوچے میں آنے کا جو سبب ہے وہ یہی ہے، یہ طلب، اپنے عیبوں کو اپنے سامنے لانے کی طلب، تاکہ میں وہ عیبوں کا پتہ چلنے کے بعد اپنے اندر ان عیبوں کو دور کر سکوں۔ درد مریم را بے خرما بن کشید۔ آپ دیکھیں، مریم، حضرت مریم کو درد کھجور کے درخت کی طرف لے گیا تھا، جیسے درد کی وجہ سے حضرت مریم کھجور کے درخت کی طرف گئی تھی، اسی طرح میرا ایک اندرونی چھپا ہوا درد ہے، اس درد نے مجھے آپ کی درگاہ میں لا لیا ہے۔ دیدہ تو چوں دلم را دیدہ شد، صد دلے نادیدہ غرق دیدہ شد۔ تیرا نور جب میرے دل کا نور بن گیا، اب جب میں آ گیا اور یہ نور تیرا جو میرے دل کا نور بن گیا، اب مجھے دکھائی دینا شروع ہو گیا، میرے عیب، میری خرابیاں، میری کوتاہیاں، میری غلطیاں میری آنکھوں کے سامنے آنے لگی، تو ایسا ہوا صد دلے نادیدہ غرق دیدہ شد، سینکڑوں نہ دیکھے ہوئے دل دیکھے ہوئے میں سما گئے، جو اب تک میں نے کئی چیزیں دیکھی نہیں تھی میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ آئینے کلی برابر دم زدود، دیدہ مندر آئینہ نقش تو بود۔
ایسا معاملہ ہوا میرے ساتھ جیسے میں نے دھوئیں سے مکمل آئینہ نکال لیا ہے. ایک دھواں ہے، یہاں پر تعینات کی طرف اشارہ ہے. تعینات کے دھوئیں سے مراد یہاں پر تعینات ہے. تو تعینات کے دھوئیں سے میں نے اس کی ذات کو نکال لیا، اس کو پہچان کر لی. دھوئیں سے آئینہ نکال لیا اور میں نے دیکھا اسی آئینے میں تیرا نقش ہے. دنیا تعینات ہے، یہاں پر ہر چیز ظاہر ہے. جیسے کہ کہاوت بھی کہی جاتی ہے، الدنیا قنطرۃ الحقیقہ، المجاز قنطرۃ الحقیقہ. مجاز حقیقت کا پل ہے. مجاز کی کوئی اپنی حقیقت حیثیت ویلیو نہیں ہے، لیکن حقیقت کو پہچاننے کے لیے مجاز کا سہارا لیا جاتا ہے. پل آپ کی منزل نہیں ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے لیے پل کا سہارا لیا جاتا ہے. تو دنیا کی جتنی چیزیں آپ کے پاس یہاں پر ہیں وہ ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. دنیا کی ساری چیزیں حاصل کرنے کی نہیں ہیں، دنیا کی ساری چیزیں برتنے کی ہیں. مقصد کچھ اور ہے. گول کرنا مقصد ہے، اسی لیے تو بال کے پیچھے جا رہے ہیں. بال اٹھانا مقصد نہیں ہے، بال آپ کا مقصد نہیں ہے. لیکن پھر آپ بال کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ جب آپ کو بال نہیں چاہیے تو پھر آپ بال کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ بال سے گول کرنا مقصد ہے. بال تو صرف ایک سہارا ہے، ایک ذریعہ ہے، تو اسی کو گول کہتے ہیں. آئینے کلی تورا دیدم ابد، دیدم اندر چشم تو من نقش خد. میں نے تجھے ہمیشہ مکمل آئینہ سمجھا ہے، اسی لیے میں نے تیرے چہرے میں اپنا عکس دیکھا ہے. اب دیکھیے، جو طالب اپنے شیخ کے سامنے جاتا ہے اس کو شیخ کے چہرے میں اپنا عکس دکھائی دیتا ہے. اب جو لوگ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر شیخ کے چہرے میں اس کو اپنا عکس دکھائی دینے لگے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میری خرابی ہے جو مجھے دکھائی دے رہی ہے، اور اپنی خرابی کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. لیکن جو فیض حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے یا جن کو محروم ہونا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خرابی شیخ کے ہی اندر ہے، مجھے ان کے اندر ہی دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ اس کو تو ان کے اندر ہی دکھائی دے رہی ہے نا، آئینہ ہے نا، آئینے میں دکھائی دے گی. گندگی اگر آئینے میں دکھائی دے تو انسان اپنے چہرے پہ سے گندگی صاف کرتا ہے، نہ کہ آئینے کو صاف کرتا ہے. اس کی خود کے چہرے کی گندگی ہے جو ادھر دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ وہ آئینہ ہے. تو میں نے تیری آنکھوں میں اپنا نقش دیکھا ہے. گفتم آخر خیش رامن یافتم، درد چشمش راہ روشن یافتم. تو میں نے کہا بالآخر میں نے اپنے آپ کو پا لیا ہے. اس کا چہرہ میرے سامنے آیا، اس کی ذات میرے سامنے آئی، گویا کہ ایک آئینہ آ گیا. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو پا لیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا. اس کی دونوں آنکھوں میں روشن راستہ مجھے مل گیا، اس کی آنکھوں میں مل گیا مجھے، میری حقیقت اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگی. گفت وہمم کہاں خیال تست ہاں، ذات خدرہ از خیال خود بداں. اب ایک وہم بھی آتا ہے انسان کا. اب یہاں پر وہم نے کام کرنا شروع کیا تو وہم فوری نمودار ہو کر کہنے لگا کہ کیا سوچ رہا ہے، خبردار، یہ تیرا خیال ہے، صرف یہ تیرا خیال ہے، اس کے پیچھے مت جا، اس کو بس ایک خیال سمجھ. جو کچھ تو سوچ رہا ہے کہ تیرا پیر تیرے سامنے ہے اور تیری حقیقت اس کی آنکھوں میں تجھے دکھائی دے رہی ہے، یہ سب خیالات ہیں، حقیقت نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ وہم کہتا ہے. اور آپ کو اس وہم سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. وسوسے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا فائدہ جانے سے، کیا مل رہا ہے، مجھے تو ان کے اندر ہی عیب نظر آ رہا ہے، میں ان کے پاس کیوں جاؤں جو خود عیب والا ہے. تو یہ وہم وہاں پر اس کو گمراہ کرتا ہے. نقش من از چشم تو آواز داد، کہ منم تو منی در اتحاد. لیکن وہ جو نقش میرا ہے جو تیری آنکھوں میں دکھائی دے رہا ہے، وہ مجھ کو آواز دیتا ہے، وہ مجھ کو آواز دیتا ہے کہ یہ خرابی جو دکھائی دے رہی ہے وہ میرے اندر نہیں ہے بلکہ یہ تیری ہے. اب یہ کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ منم تو منی در اتحاد. اتحاد اور یگانگت میں، یونٹی میں تو ہو گیا ہوں، تو میں ہو گیا ہے. یہ کیفیت ہو گئی نا. تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں. تو میں ہو گیا ہے، میں تو ہو گیا ہوں. اسی لیے میرے اندر تجھے تیرا عکس، تیرا سراپا نظر آ رہا ہے. کندری چشمے منیرے بے زوال، از حقائق راہ کے یابت خیال. اب وہ کہتا ہے، وہ جو نور اس کی آنکھوں کا ہے وہ تجھ سے کہتا ہے کہ یہاں پر تو روشنی ہی روشنی ہے، حقائق ہی حقائق ہیں. یہاں پر حقائق ہی چلتے ہیں، وہم نہیں چلتا. ایک ہوتی ہے وہم، ایک ہوتا ہے حقیقت.
اس صاحب دل انسان کی آنکھوں میں، اس کی ذات میں صرف حقیقت ہوتی ہے، وہم نہیں ہوتا۔ وہم تیرے اندر ہوگا، اس کے اندر وہم نہیں ہے۔ تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ یہ حقائق جہاں پر ہوتے ہیں، حقیقتوں کو جہاں زوال نہیں ہے، وہ روشن، وہاں پر خیال، وہم راستہ نہیں پا سکتا۔ وہم کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم تو وہموں کو توڑتے ہیں، تمہارا وہم یہاں پر کام نہیں کرے گا۔ درد و چشمے غیر من تو نقش خط، گرب بینی آنخیال داں ورد۔ میرے علاوہ کسی کی دونوں آنکھوں میں اپنا نقش اگر تو دیکھے، میرے علاوہ کسی اور کی آنکھوں میں تو اپنا اگر نقش دیکھے تو تب اس کو خیال سمجھ اور اس کو قابل رد سمجھ۔ جو چیز تجھے میرے اندر دکھائی دے رہی ہے وہ تیرا عکس ہے، کیونکہ میں تیرا آئینہ ہوں۔ یہ وہاں سے آواز آ رہی ہے، آپ بتا رہے ہیں اگر یہی چیز جو تجھے میرے اندر دکھائی دی ہے اگر وہ کسی اور کے اندر دکھائی دے، اس کو ضرور خیال سمجھو، وہم سمجھو، اس کو قابل رد جانو، ریجیکٹ کر دو اس کو۔ لیکن یہاں یہ حقیقت ہوتی ہے۔ زاں کے سرما نیستی درمی کشد، بعد از تصویر شیطانی چشد۔ اس لیے کہ یہ نیستی کا سرما لگاتی ہے، یہ آنکھیں، یہ جو آنکھیں ہیں لوگوں کی، وہ نیستی کا سرما لگاتی ہے۔ نیستی کا سرما لگانے کا مطلب کیا ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے، فنائیت، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بربادی کی طرف جانے والی چیز۔ اور یہ چیز بعد از تصویر شیطان می چشد، اور شیطان کی تصویر سے شراب پینے والی ہے۔ ہم جو شراب پیتے ہیں وہ اس کی شراب ہوتی ہے، اور دنیا والے جو شراب پیتے ہیں وہ شیطان کی شراب ہوتی ہے۔ تو اگر وہاں پر تجھے کچھ نہ دکھائی دے تو اس کو قابل رد سمجھو، ریجیکٹ کرو، اس کو خیال اور وہم سمجھو۔ لیکن یہاں پر حقیقتیں ہوتی ہیں، یہاں پر وہم نہیں ہوتا۔ چشم او خانہ خیالست و عدم، نیست ہارا ہست بیند لاجرم۔ اس کی آنکھ عدم اور خیال کا گھر ہوتا ہے۔ دنیا والے کی آنکھ جو دل والا نہیں ہے، اس کی آنکھ نان ایگزسٹنس، جس کی کوئی حقیقت وجود نہیں ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جو خالی خیالی دنیا میں بسر کر رہا ہے، اس کا گھر ہے اس کی آنکھ۔ اور ظاہر بات ہے جب وہ ایسی آنکھ ہے تو اس کے پاس معدوم اور موجود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ معدوم کو موجود سمجھتا ہے، موجود کو معدوم سمجھتا ہے، ایگزسٹنٹ کو نان ایگزسٹنٹ سمجھتا ہے، نان ایگزسٹنٹ کو ایگزسٹنٹ سمجھتا ہے، اچھی چیز کو بری چیز سمجھتا ہے، بری چیز کو اچھی چیز سمجھتا ہے۔ وہ دنیا دار انسان ہے، صاحب دل نہیں ہے، صاحب نور نہیں ہے۔ اس کی تو مزاج ہی ایسی ہے، اچھے کو برا، برے کو اچھا۔ ہوتی آئی ہے کہ اچھے کو برا کہتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو برا کہنے والوں کی کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ بروں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جو برا ہوتا ہے انسان، وہ بروں کو اچھا سمجھتا ہے اور اچھوں کو برا سمجھتا ہے۔ چشم منچو سرما دید ذوالجلال، خانہ ہستی اس نئے خانہ خیال۔ میری آنکھ نے جب کہ جلال والے ذات کا سرما دیکھا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ تو اس آنکھ میں دیکھ رہا ہے، اس آئینے میں دیکھ رہا ہے جس نے جلال والے کا سرما دیکھا ہے، اس کی نور کا سرما دیکھا ہے، اور وہ موجود کا خانہ ہے، خیال کا خانہ نہیں ہے۔ وہ موجود ہے، حقیقت میں موجود وہی ہے، لا موجود الا اللہ کے سوا کسی کا وجود ہے ہی نہیں اصل میں دیکھا جائے۔ تو وہ سرما جو اپنی آنکھوں میں لگایا ہوا ہے، اس کے نور کا، اس کے اندر خیال اور وہم کہاں سے جگہ پا سکتے ہیں؟ جو حقیقت ہوگی وہی نظر آئے گی۔ تا یہ منہ باشد از ہستیتو، در خیالت گم شود مستیتو۔ جب تک تیری ہستی، تیری ذات، تیرے وجود کا ایک بال بھی باقی رہے گا، جب تک تو اپنے آپ کو دنیا میں موجود سمجھتا رہے گا، میں کچھ ہوں، اتنا بھی، بال کے برابر بھی، تو اگر اپنی ذات کو اپنے اندر دیکھتا رہے گا، اپنے کوالٹیز کو اپنے اندر دیکھتا رہے گا، اپنے وجود کو وجود سمجھتا رہے گا، تیری جو مستی ہے، جو روحانی مستی جو تجھے حاصل ہونی تھی، وہ تیرے خیال میں گم ہو کے رہ جائے گی۔ جہاں تھوڑا میں کا شائبہ بھی ہوگا تو انسان روحانی میدان میں بالکل اندھیرے میں ہے۔ تا یکے منہ باشد استو پیش چشم، در خیالت گوہرے باشد چو یشم۔ جب تک تیرا ایک بال بھی تیری آنکھ کے سامنے ہوگا،
اس سے پہلے بھی آپ نے بتایا تھا آنکھ کے سامنے بال بھی بڑا دکھتا ہے، چھوٹا سا معمولی بال بھی جب آنکھ کے سامنے آ جاتا ہے اتنا بڑا دکھتا ہے، ایک بال بھی آپ کی بینائی کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب تک ایک بال بھی تیری آنکھ کے سامنے ہوگا، در خیالت گوہر باشد چو یشم، تیرے خیال میں گوہر اور یشم دونوں ایک جیسے ہوں گے، بلکہ موتی، گوہر کہتے ہیں قیمتی موتی اور یشم کہتے ہیں ایک معمولی قسم کا پتھر، تو موتی میں، قیمتی موتی میں اور معمولی پتھر میں جو فرق ہے وہ فرق تجھے نہیں ہو سکے گا، تو موتی کو پتھر بولے گا، پتھر کو موتی بولے گا، کیونکہ جو بینائی تجھے چاہیے ان دونوں کی پہچان کرنے کی، اس کے سامنے تو بال آ گیا ہے، اور وہ بال ہے خود کی ذات کو دیکھنے کا بال، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا بال۔ یشمرا آگاہ شناسی از گوہر کس خیال خود کنی کلی گزر، تو اس یشم یعنی پتھر اور موتی میں اسی وقت تمیز کر سکے گا، فرق کر سکے گا جب اپنے خیال سے گزر جائے گا، بالکل یا طور پر کس خیال خود کنی کلی گزر، جب تک اپنے ان خیالات سے، وہموں سے اور اپنی شخصیت کو دیکھنے سے، اپنی ذات کو دیکھنے سے، اپنے کمالات کو دیکھنے سے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے جب تک تو گزرے گا نہیں تب تک یہ بال تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور تیرے اندر کی وہ جو تمیز ہے موتی اور معمولی پتھر کے درمیان فرق کرنے کی وہ باقی نہیں رہے گی۔ یہ ایک حکایت بشنو از اے گوہر شناس تا بدانی تو ایارا از قیاس۔ اب اس مسئلے کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ ایک خرابی اچھی چیز کو دیکھنے نہیں دیتی، دھوکے میں ڈال دیتی ہے، ایک چھوٹا سا معمولی بال انسان کی بینائی پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے، آنکھ کے سامنے آ جائے تو ایک دکھانے کی چیز دوسری دکھا دیتا ہے، چیز ایک ہوتی ہے دوسری دکھا دیتا ہے، کتنا دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو پہچاننے کے، اس کو سمجھنے کے لیے میں تجھے ایک حکایت سناتا ہوں، تاکہ تو وہ حکایت کو اس مسئلے پر قیاس کر کے، اس حکایت کو اس منزل پر رکھ کر تو حقیقت کو سمجھ سکے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب انشاءاللہ ایک حکایت سنائیں گے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے چاند کی گواہی دی تھی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، چاند نکلا، رؤیت ہلال کا مسئلہ ہوا تھا، تو ایک شخص نے حضرت عمر کے زمانے میں ایک چاند دیکھنے کی گواہی دی تاکہ اس کی گواہی پر شریعت کا فیصلہ ہو کہ بھئی چاند نظر آ گیا ہے، لیکن حضرت عمر نے اس کی گواہی قبول نہیں فرمائی۔ تو وہ اس نے چاند دیکھا یا نہیں دیکھا، دیکھا تو کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، اور حضرت عمر نے اس کی گواہی کیوں قبول نہیں کی، یہ سارا جو ہے واقعہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان